بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ ویورز، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ ہم اپنے شاپیفائی اسٹور کے لیے جو بلاگ پوسٹ ہے اس کو کس طرح کریٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ میں آپ کو یہ بھی سمجھاؤں گا کہ بلاگ پوسٹ ہوتا کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے اور ہمارے شاپیفائی اسٹور کے لیے اس کی کیا اہمیت ہوتی ہے۔ تو چلتے ہیں اپنی لیپ ٹاپ کی اسکرین کی طرف، اور جن لوگوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کریں، فالو کریں اور شیئر کریں۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند ہے تو کائنڈلی اس کو لائک بھی ضرور کیجیے گا۔ تو ٹائم ویسٹ کیے بغیر ہم شروع کرتے ہیں کہ ہم اپنا جو بلاگ پوسٹ ہے اس کو ہم کس طرح کریٹ کر سکتے ہیں۔ اچھا، اس کے لیے آپ نے سمپلی آن لائن اسٹور میں آنا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد آپ کے یہاں ایک آپشن نظر آئے گا بلاگ پوسٹ کا، ٹھیک ہے۔ آپ نے سمپلی بلاگ پوسٹ پہ کلک کر دینا ہے۔ اچھا، بہت سارے لوگوں کے مائنڈ میں ایک سوال ہوگا کہ بلاگ ہوتا کیا ہے۔ بیسیکلی بلاگ آپ کی اسٹور کے لیے، آپ کی ویب سائٹ کے لیے ایک بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ بلاگ کو سادہ لفظوں میں ہم آرٹیکل بھی کہتے ہیں۔ آرٹیکل کا مطلب ہوتا ہے کہ ہمارے جو اسٹور ہے یا جو ہماری ویب سائٹ ہے اس کو کس طرح رینک کیا جاتا ہے، اس کو گوگل کے اندر یا سرچ انجن آپٹیمائزیشن کے اندر اس کو کس طرح سے اوپر رینک کیا جاتا ہے۔ تو بلاگ پوسٹ کے ذریعے ہمارے اس آرٹیکل کے ذریعے ہی جتنا اچھا ہمارا آرٹیکل ہوگا اس سے اتنی ہی زیادہ اس کے اوپر ایک اچھی آرگینک ٹریفک آئے گی۔ اب ٹریفک کیا ہوتی ہے؟ ٹریفک یہ ہوتی ہے کہ ہمارا جتنا ہی اچھا ہمارا آرٹیکل لکھا ہوگا ہمارے اسٹور یا ہمارا ویب سائٹ کا، تو جو کسٹمرز ہیں جو بھی ہمارے جو اسٹورز پر آئیں گے، جو بھی سرچ کریں گے، جب بھی وہ گوگل میں سرچ کریں گے، تو اگر ہماری آرٹیکل، ہمارے بلاگ جو اچھا ہوگا، ہمارا اسٹور سب سے اوپر رینک کر دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اپنے بلاگ پوسٹ کو ایک اچھے سے اچھے بلاگ پوسٹ کو آپ نے کریٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ اگر آپ کے جو اسٹور ہے جہاں پر وہ آپ کو آپ کے سامنے وہ شو ہو یا آپ کو نظر آئے تو ایک اچھا امپیکٹ پڑے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ آپ بیسیکلی مارکیٹ میں کام کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے آپ کو چاہیے کہ ایک اچھا جو ہے بلاگ پوسٹ آپ اس کو کریٹ کریں۔ تو میں آپ کو بھی یہی ریکمنڈ کروں گا کہ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اس کے لیے آپ نے سمپلی کیا کرنا ہے، آپ نے کریٹ بلاگ پوسٹ پہ کلک کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے لیے آپ کے سامنے ایک سمپل ایک ٹائٹل آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے اس ٹائٹل کے اندر سمپلی لکھ دینا کہ آپ نے جو ہے بلاگ پوسٹ لکھنا ہے یا آپ جو ہے ایک آرٹیکل لکھنا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے سمپلی آرٹیکل اس کے اندر لکھ دینا ہے جو اس کے اندر ہے، اس ٹائٹل کے اندر، ٹھیک ہے۔ آپ نے اس کا نام لکھ دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے نیچے آپ نے اس کا کنٹینٹ لکھنا ہے۔ اچھا، اب اس طرح کنٹینٹ آپ نے کس طرح لکھنا ہے اور کہاں سے لکھنا ہے، اس کے لیے آپ چیٹ جی پی ٹی کی مدد بھی لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نہیں تو آپ چاہیں تو اپنی مرضی سے اپنی جو اسٹور ہے، جو ہماری ویب سائٹ ہے، اس کے مطابق بھی آپ اس کے اوپر لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ لیکن میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ جب بھی آپ نے کوشش کرنی ہے اس کے بلاگ پوسٹ یا اپنا آرٹیکل لکھنا ہے، ایک اچھی اور ایسی ورڈنگ آپ نے یوز کرنی ہے کہ اگلے جو آپ کے کسٹمر ہو یا جو آپ کی آڈینس ہو اس کے اوپر ایک اچھا امپیکٹ ڈالے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے اس چیز کو بھی بہت زیادہ اپنے مائنڈ میں رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگر ہم یہاں بات کریں ویزیبلٹی پہ، ٹھیک ہے، تو یہاں پر اگر ہم ویزیبل کر دیں گے تو جو ہماری بلاگ پوسٹ ہے، جو ہمارا آرٹیکل ہے، وہ پوری آڈینس کے سامنے، ٹھیک ہے، سب کو نظر آنا شروع ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ابھی یہ ہڈن ہے تو آپ اس کو ویزیبل کر دیں، ٹھیک ہے۔ اب وہ آپ نیچے ایک اور سیٹنگ آ رہی ہے، سیٹ ویزیبلٹی ڈیٹ، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ مینس کہ آج 29 اپریل 2024 ہے، ٹھیک ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ یہ میرا آرٹیکل ہے جو آج سے شروع نہ ہو، میں چاہتا ہوں کل سے، پرسوں سے، جس بھی تاریخ سے آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا جو بلاگ پوسٹ ہے وہ ہمارا اسٹور کے اوپر نظر آنا شروع ہو، تو آپ یہاں پر وہ بھی ڈیٹ یہاں پر ڈال سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ اس کو یہاں پہ ٹائم بھی بتا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگر ہم بات کرتے ہیں، یہاں پہ نیچے ایک آپشن آ رہا ہے فیچرڈ امیج کا۔ اب یہاں امیج پہ جب ہم کلک کریں گے تو ہمارے اسٹور کے اندر یا ہمارے لیپ ٹاپ کے اندر جس فولڈر کے اندر جو ہم نے ایک فیچر امیج رکھی ہوگی، وہ جو بھی آپ نے رکھی ہوگی، ٹھیک ہے، وہ آپ کے سامنے یہاں پہ شو ہوگی۔ اس سے کیا ہوگا کہ جب بھی کسٹمر آپ کی ویب سائٹ پر آئے گا تو اس کے سامنے وہ جو آپ کا بلاگ، جو آپ کا آرٹیکل ہوگا آپ کے اسٹور کے لیے، سب سے اوپر وہ آپ کی امیج ہی آ رہی ہوگی، اور وہی ایک اچھی امیج جو ہے آپ کے کسٹمر کے اوپر ایک اچھا امپیکٹ ڈال رہی ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے کوشش کرنی ہے ایک ایسی امیج لگانی ہے جو کسٹمر کو اٹریکٹ کرے اور اچھی امیج ہو اور فل ایچ ڈی میں ہو، ٹھیک ہے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ جو آپ کی جو آپ کی امیج ہے وہ اگر بڑی لگنے کے بعد، اگر مینس کہ اگر اس کا جو اس کی ڈائمنشنز ہیں، اگر وہ 4K یا ایچ ڈی، الٹرا ایچ ڈی نہیں ہوگی تو تھوڑی سی ایسے بلر سی ہوگی، تھوڑی سی مدھم ہوگی۔ تو آپ نے اس چیز کا بھی تھوڑا سا خیال رکھنا ہے۔
ٹھیک ہے. اس کے بعد نیچے اگر ہم بات کرتے ہیں یہاں پر کہ آتھر میں، ٹھیک ہے، آپ اپنے یہاں پہ نام کوئی بھی لکھ سکتے ہیں، وہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں. آپ چاہیں تو اپنے جو آپ کا اسٹور ہے اس کے مطابق بھی آپ اس کو یہاں پر لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد نیچے بات کرتے ہیں نیوز کی، تو آپ یہاں پر چینج بھی کر سکتے ہیں کہ آپ کون سا بلاگ لکھ رہے ہیں، نیو جو ہے آپ ایکشن لکھنا چاہ رہے ہیں، یا آج کے لیے آپ جو ہے آپ کوئی بھی نیوز لگانا چاہ رہے ہیں، تو یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد اگر ہم بات کرتے ہیں یہاں پر ٹیگز کی، تو آپ اپنے پروڈکٹ کے ریلیٹڈ، اپنے اسٹور کے ریلیٹڈ یہاں پر کچھ بھی چاہیں ٹیگ کر سکتے ہیں. میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ٹیگ کیا ہوتا ہے. ٹیگ کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کے اسٹور کے اوپر یا آپ کے جو ویب سائٹ ہے یا اسٹور کے لیے کوئی بھی کسٹمر اگر گوگل پر یا آپ کے اسٹور پر اگر کوئی بھی چیز جو ہے کوئی اس کو سرچ کرتا ہے، ٹھیک ہے، مثال کے طور پر ہم نے اپنے اسٹور کے اوپر لگایا ہوا ہے ایک ہیئر ٹریمر لگایا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو اگر کوئی بھی کسٹمر ہیئر ٹریمر کو گوگل میں سرچ کرے گا، تو اگر آپ کی ایس ای او کا مطلب ہوتا ہے سرچ انجن آپٹیمائزیشن، ٹھیک ہے، تو اگر آپ کی ایس ای او اچھی ہوگی، آپ کے اسٹور کا آرٹیکل اچھا ہوگا، مینس کہ بلاگ اگر اچھا ہوگا، تو اس پر جو کسٹمر ہے وہ اس پر زیادہ اٹریکٹ کرے گا. ٹھیک ہے. اگر مثال کے طور پر کسی نے اگر گوگل میں لکھ دیا کہ میں صرف ابھی ٹیگ کی بات بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے، اگر گوگل نے اگر آپ نے لکھ دیا ٹیگ کے اوپر کہ ہیئر ٹریمر، ٹھیک ہے، تو جب بھی کوئی کسٹمر ہیئر ٹریمر کو یا ٹریمر کو گوگل میں سرچ کرے گا، تو آپ کا جو اسٹور ہے سب سے اوپر شو ہونا شروع ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اسٹیپ کا یہ مطلب ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد اگر ہم بات کرتے ہیں آن لائن اسٹور میں تھیم ٹیمپلیٹ کی، ٹھیک ہے، تو اگر ہم تھیم ٹیمپلیٹ کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر ہم سمپلی جو ہے ہمارا جو بائی ڈیفالٹ تھیم ہے شاپیفائی کی طرف سے، ہم فی الحال اس کو ایسے ہی رہنے دیں گے. ٹھیک ہے. اس کے بعد اگر ہم بات کرتے ہیں تھوڑا سا اوپر دیتا ہیں، اگر ہم اس کی بات کرتے ہیں ایکسرٹ بھی، ٹھیک ہے، تو اس کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو یہ جو آپ اس کے اندر مزید کوئی بھی چینجنگ کرنا چاہیں، اس کے اندر کچھ اور لکھنا چاہیں اپنی مرضی سے، جو آپ کے ہوم پیج یا جو آپ کا بلاگ یا جو آپ کا آرٹیکل ہوگا اس کے اوپر شو ہونا شروع ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے. اس کے بعد اگر ہم بات کرتے ہیں ایڈٹ ویب سائٹ ایس ای او، جیسے ابھی میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ایس ای او کیا ہوتی ہے، تو وہ ہوتی ہے سرچ انجن آپٹیمائزیشن. ٹھیک ہے. کہ آپ کے اسٹور کے اوپر کتنی اچھی آرگینک ٹریفک آتی ہے. ٹریفک کا مطلب ہوتا ہے کہ کتنے زیادہ لوگ آپ کو سرچ کرتے ہیں، یا آپ کتنی زیادہ لوگوں کے ہجوم کے اندر جو ہے ایک سب سے ڈفرینٹ ایک نمایاں جو ہے وہ آپ نظر آتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کے لیے بہتر ہوتا ہے کہ جیسے اس نے لکھا ہوا ہے ایڈ اے لٹل ایڈ ڈسکرپشن، کہ ایک اچھا اور شارٹ سا ڈسکرپشن آپ نے لکھنا ہے جو آپ کے بلاگ پوسٹ کو ایک اچھا امیج پیش کرے، ایک اچھا نظر آئے. ٹھیک ہے. تو مثال کے طور پہ میں آپ کو تھوڑا سا سمجھانے کے لیے آپ کو بتا بھی دیتا ہوں. آپ نے سمپلی یہاں پہ لکھ دینا کہ آپ کا جو اسٹور ہے وہ کس کے ریلیٹڈ ہے. ٹھیک ہے. تو آپ نے یہاں پہ سمپل لکھ دینا ہے، ٹائٹل کے اوپر اپنا لکھ دینا ہے کہ کس سے ریلیٹڈ آپ کا جو اسٹور ہے. آپ یہاں لکھ دیتے ہیں اسیسریز کے مطابق ہے، یا جیولری ایسیسریز، یا بیوٹی ایسیسریز. ٹھیک ہے. آپ لکھ سکتے ہیں کاسمیٹکس بھی لکھ سکتے ہیں، بیوٹی پروڈکٹس بھی لکھ سکتے ہیں. مثال کے طور پر میں لکھ دیتا ہوں یہاں پہ بیسٹ 5 بیوٹی پروڈکٹس. ٹھیک ہے. تو یہ آپ کا ٹائٹل ہو جائے گا. جب بھی کوئی کسٹمر جو ہے اس کو سرچ کرے گا گوگل کے اندر، ٹھیک ہے، یا آپ کے شاپیفائی اسٹور کے لیے جب بھی وہ آن لائن پرچیز کرے گا، تو اس کے سامنے اگر وہ سرچ کرے گا 5 بیوٹی پروڈکٹس کون سی ہیں، تو اگر آپ کی ایس ای او جو ہے آرٹیکل اچھا ہوگا تو آپ کا اسٹور سب سے پہلے رینک ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو کسٹمر آپ کے ہی ویب سائٹ پر یا آپ کے ہی اسٹور کے اوپر آ کر پرچیزنگ کر لے گا. اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد اگر ہم بات کرتے ہیں یہاں پر کنٹینٹ کی، اب جیسے کہ کنٹینٹ میں نے آپ سے کہا کہ کنٹینٹ ہم نے کس طرح لکھنا ہے، کیسے لکھنا ہے، تو آپ نے اس کے لیے اپنی خود سے مدد کرنی ہے. مثال کے طور پہ میں سمپلی آپ کو سمجھانے کے لیے ایسے ہی یہاں سے کاپی کر کے یہاں پر ڈال دیتا ہوں. ٹھیک ہے. اب ہم نے یہاں ڈال دیا. ٹھیک ہے. آپ اس کی مختلف قسم کی اس کی سیٹنگ بھی خود کر سکتے ہیں. سیٹنگ کرنے کے لیے آپ نے اس کی جو ہیڈنگ ہے اس کو آپ نے تھوڑی سی ہیڈنگ 2 کر دینی. ٹھیک ہے. تھوڑا سا یہ واضح ہو جائے گا. اس کے بعد آپ انٹر دیں گے. آپ اس کے اندر کچھ بھی لکھ سکتے ہیں. مثال کے طور پر جیسے میں نے اس کو کاپی کیا، اب اس کو صرف آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کے اندر آپ کچھ بھی لکھیں گے تو آپ کے سامنے شو ہونا شروع ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو آپ نے اس کی مختلف قسم کی آپ نے اس کی سیٹنگز کر لینی ہے. آپ چاہیں تو اپنی مرضی سے اس کی کچھ جو سیٹنگ کر سکتے ہیں. یہ تمام وہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں یہاں پر، اس کے مطابق آپ اس کی کسٹمائز بھی کر سکتے ہیں. اس کے اندر آپ اپنی مرضی سے ویڈیوز بھی ڈال سکتے ہیں،
پکچرز بھی ڈال سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کی ریٹنگ بھی چینج کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کا کلر بھی چینج کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو بولڈ بھی کر سکتے ہیں، تھوڑا سا واضح ہو جائے گا، ٹھیک ہے، آپ اپنے مرضی سے کچھ بھی کر سکتے ہیں، لیکن آپ نے خیال رکھنا ہے کہ جو آپ کا کنٹینٹ ہو یا جو آپ کی ڈسکرپشن ہو یا جو آپ بلاگ کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، جو آپ کا آرٹیکل ہے وہ ایک شارٹ سا اور ایک اچھا سا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، کہ جب بھی کسٹمر اگر کوئی سرچ کرے تو آپ کا جو سٹور ہے وہ سب کے سامنے شو ہونا شروع ہو جائے، ٹھیک ہے۔ آپ اس میں مزید بھی ایڈ کر سکتے ہیں 5 بیوٹی پروڈکٹس فار وومن 2024، ٹھیک ہے، 2024 کے اندر جو ہے بیسٹ 5 بیوٹی پروڈکٹس کون سی ہیں، ٹھیک ہے، آپ اس کو یہاں پہ لکھ سکتے ہیں، اپنی مرضی سے آپ اس کی سیٹنگ بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں یہاں پر فیچرڈ امیج کی، ٹھیک ہے، تو یہاں میں فیچرڈ امیج لگاتا ہوں، تو آپ جیسے اس کو اب لکھیں گے، ٹھیک ہے، تو میں نے اس کی جو فیچرڈ امیج ہے وہ بھی لگا دی ہے، آپ اپنی مرضی سے کچھ بھی لگا سکتے ہیں، یہاں سے ریموو بھی کر سکتے ہیں آپ اپنی مرضی سے، صرف میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے ایک پکچر لگائی ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے میں آپ کو سمجھا رہا تھا کہ آپ کچھ بھی کنٹینٹ لکھیں گے تو جب سرچ انجن کے اندر یا گوگل کے اندر یا کہیں بھی جب وہ سرچ کرے گا تو اسی طرح کی آپ کی ایک ہیڈنگ لکھی ہوئی سامنے آ جائے گی، ٹھیک ہے، اور آپ کا جو سٹور ہے یا جو آپ کی ویب سائٹ ہے اس کا لنک بھی یہاں بھی نیچے شو ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو اگر کسٹمر یہاں کلک کر دے گا تو اس کو کہتے ہیں کہ ایک آرگینک ٹریفک، مینس کہ کسٹمر آپ کے سٹور کے اوپر ڈائریکٹ ہی آپ کے سٹور یا آپ کے ویب سائٹ کے اوپر آ جائے گا۔ تو یہ وہی چیز ہے جیسے میں نے آپ سے کہا کہ آپ نے کنٹینٹ جو ہے یہاں پر بڑے دھیان سے اور بڑے احتیاط سے آپ نے لکھنا ہے، ایک اچھا کنٹینٹ جو ہے آپ نے یہاں کریٹ کرنا ہے، یہاں پر لکھنا ہے، تو جو پوری لوگوں کے سامنے جو نظر آئے، ٹھیک ہے۔ سمپل ہم اس کو سیو کر دیں گے۔ تو جیسے ہم اس کو سیو کریں گے، ٹھیک ہے، ہم واپس بیک پہ آئیں گے، ہمارا جو ایک نیو ہوگا وہ ہمارا کریٹ ہو گیا۔ اچھا، اب یہ سٹور کے اوپر کس طرح شو ہوگا ہم اس کو چیک بھی کر سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں آپ کے سامنے ایک آپ کی سامنے پکچرز آ گئی، اس کے بعد آپ اس کو چاہیں تو اپنی مرضی سے اس کی مزید کسٹمائزیشن بھی کر سکتے ہیں، یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کو جو ہے مزید کسٹمائز کس طرح کر سکتے ہیں میں آپ کو وہ بھی طریقہ بتا دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ آپ سمپلی اپنے سٹور کے اوپر آئیں گے اور آپ نے سمپلی تھیمز میں جانا ہے اور یہاں پہ کسٹمائز پہ کلک کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے آپ یہاں پہ کلک کریں گے اس کے بعد آپ سمپلی یہاں پہ سرچ بھی کر سکتے ہیں، جو آپ نے لگایا تھا کہ بیوٹی پروڈکٹس، یہاں سے نہیں آ رہا، آپ سمپلی یہاں پہ جو ہے نیچے بھی آ کے دیکھ سکتے ہیں۔ تو ویورز آپ نے سمپلی یہاں پہ ہوم پیج پر کلک کرنا ہے اور یہاں پر جب آپ لکھیں گے سرچ آن لائن سٹور تو آپ نے سٹور کے اوپر جو بھی بلاگ بنایا ہوگا، مثال کے طور پہ آپ یہاں پہ لکھتے ہیں بلاگس، ٹھیک ہے، تو آپ کے سامنے یہاں پہ پوری لسٹ شو ہونا شروع ہو جائے گی، یہ بلاگ پوسٹ، تو آپ نے جو بنایا ہوگا وہ آپ کے سامنے یہاں شو ہو جائے گا۔ جیسے آپ اس کو کلک کریں گے تو جو آپ نے بلاگ بنایا تھا یا جو بھی آپ نے آرٹیکل بنایا تھا وہ آپ کے سامنے یہاں اس طرح شو ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو جیسے اگر ہم اس کے اوپر کلک کریں گے اس کو مزید کس طرح کسٹمائز کر سکتے ہیں، آپ اس کو جو ہے اس کی مزید سیٹنگ اپنی طریقے سے بھی کر سکتے ہیں۔ آپ چاہیں تو اس کی جو ہے آتھر بھی چینج کر سکتے ہیں، اس کی ڈیٹ بھی چینج کر سکتے ہیں، اپنے مرضی کے مطابق آپ اپنا کنٹینٹ جو ہے مزید کسٹمائز کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور آپ چاہیں تو اس کے اندر اپنی مرضی کے اندر آپ کچھ بھی بلاگ یا مزید جو ہے سیکشن ہے وہ بھی آپ ڈال سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ یہاں پہ ایک فیچر ڈی میں آپ کے سامنے آئی ہوئی ہے، اس کا ہم ٹائٹل بھی آپ نے لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ شیئر کے بٹن پہ جو یہ بٹن آ رہا ہے اس کے بعد مزید کسٹمائز کر سکتے ہیں، آپ چاہیں تو اس کو یہاں سے غائب بھی کر سکتے ہیں، اور لاسٹ میں کنٹینٹ کا آپشن بھی آ رہا ہے۔ اگر ہم ایڈ بلاگ پہ کلک کرتے ہیں تو ہمارے پاس کوئی ایسا بلاگ نہیں ہے جو یہاں پر ہم لگا سکیں۔ ہاں، اگر آپ ایڈ سیکشن میں کلک کریں تو آپ کے پاس یہاں پر بہت سارے سیکشن شروع ہو جائیں گے نظر آنا، آپ چاہیں تو اپنی مرضی کے ساتھ اس کو یہاں پہ مزید سیٹنگ بھی اس کے کر سکتے ہیں، لیکن میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ ایز اے بگنرز آپ کے لیے ایک سمپل سا کنٹینٹ ایسا ہونا چاہیے جو آپ کو کسٹمر کو اٹریکٹ کرے۔ تو میں امید کرتا ہوں آپ سب کو یہ آج سمجھ آ گیا ہوگا۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ آئندہ ویڈیو میں ہماری ملاقات رہے گی، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد، اللہ حافظ۔